السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس 11 روزہ پروگرام میں تیسری اور چوتھی شب کا جو پروگرام ہے وہ احکام تجارت کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے تجارت کے تعلق سے کچھ بہت ہی ضروری باتیں اور ضروری مسائل سماعت کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خرید و فروخت کے بارے میں اور سود کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ایک آیت کریمہ بھی آپ کو میں نے سنائی تھی۔ وہ کون سی آیت کریمہ؟ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا لیکن ربا یعنی سود بیاج کو حرام کیا۔ اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ بھی سود کی برائی اور مذمت کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا، یعنی اس کے ہوش اڑا دیے اور پاگل جیسا ہو گیا۔ قیامت کے دن سود کھانے والوں کی یہ کیفیت ہوگی، ایسا محسوس ہوگا ان کو دیکھ کر، یعنی ان پر گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ مخبوط الحواس ہو چکے ہیں، ان کے ہوش اڑ چکے ہیں، پاگلوں جیسی کیفیت ہوگی سود کھانے والوں کی۔ اس آیت کریمہ میں ان کی برائی بیان کی گئی۔ اور دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دونا دو سود نہ کھاؤ، یعنی اس کو بڑھا کر اس میں اضافہ کر کے نہ کھاؤ۔ اب سود کا مطلب ہی ہوتا ہے اضافہ کرنا، بڑھانا، بیاج کا مطلب ہی ہوتا ہے زیادتی، تو دونا دو کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ تو دونا دو کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، اور یہ چیز اب بھی ہو رہی ہے، زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دیتا تھا تو ایک سود کی رقم مقرر کرتا تھا، مخصوص رقم، کہ اتنا پیسہ تمہیں دیا، اس پر جب تم واپس کرو گے تو اتنا بڑھا کر دینا پڑے گا، اتنا زیادہ کر کے دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 20,000 روپے دیے تو اس کا مطالبہ کیا ہوتا تھا کہ جب تم واپس کرو گے تو کتنے 22,000 روپے دینے پڑیں گے، یعنی 2,000 روپے کا اضافہ کر کے۔ اور یہ چیز ایسی ہے نا کہ جو قرض دے کر اس پر زیادہ رقم لینا یہ سود ہے، بیاج ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو جانتے ہی تقریباً کہ قرض دے کر اس پر زیادہ رقم لینا یہ سود اور بیاج۔ تو اب وہ لوگ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ اس کی ایک مدت بھی مقرر ہوتی تھی قرض ادا کرنے کی، اور مقروض جس کے اوپر قرضہ ہے اگر وہ اس مقررہ مدت میں قرض ادا نہیں کر پاتا تو جو سود کی رقم ہوتی اس میں اضافہ کر دیا جاتا تھا،
جیسے ابھی بھی ہوتا ہے، آپ نے بینک سے لون لیا ہے یا کسی فائنانس کمپنی سے لون لیا ہے، اس میں سود کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے اور اس کی قسطیں مقرر کر دی جاتی ہیں، انسٹالمنٹ مقرر کر دی جاتی ہے، اور وہ آپ اس کے وقت پر ادا کر رہے ہیں تو وہ سود تو ہے ہی ہے، جو سود آپ دے رہے ہیں سودی قرض ہے بھی، اس کا بھی حکم یہی ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کر اس کے تعلق سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی انسٹالمنٹ اس کے وقت پر ادا نہیں کی، ڈیلے ہو گئی، لیٹ ہو گئی، ادا نہیں کر پائے، تو کیا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے سود کی رقم۔ وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ رقم اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اصل جو رقم تھی، جو مدل رقم تھی، اس سے بھی زیادہ یہ سود کی رقم ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ سوچیں کہ جو مقروض آدمی بنتا ہی کیوں ہے، قرضہ لیتا ہی کیوں ہے، یہ غور کرنے جیسی بات ہے۔ آدمی قرضہ لیتا ہی کیوں، مجبور ہوتا ہے آدمی، ورنہ قرضہ لینا کوئی عزت والی بات نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنی حاجت بیان کرنا، یہ کوئی عزت والی بات نہیں۔ کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کو قرضہ لینا پڑے۔ تو آدمی قرضہ کب لیتا ہے، جب واقعی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جب واقعی اس کو حاجت ہوتی ہے، تو بیچارہ مجبور ہو کر قرضہ لیتا ہے۔ اور پھر یہ جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے، جو سودی قرض اس کو دیتا ہے، وہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس کے بدلے میں اس کو قرض بھی ایسا ملتا ہے جو سودی قرض ہوتا ہے، یعنی ایک مار تو پہلے سے لگی، یہ دوسری مار لگ جاتی، اور پھر اگر وہ وقت پر نہیں ادا کر پائے، بیچارہ مجبور تھا، وقت پر نہیں ادا کر پا رہے ہیں انسٹالمنٹ اور اس کی قسطیں، تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کے بوجھ میں اور اضافہ، وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے معاملات کے نتیجے پھر کیا نکلتے، کبھی کبھی خودکشی تک بھی یہ معاملہ منتہی ہوتا ہے۔ لوگ پھر وہ اتنا زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کی ظاہری طور پر کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو پھر آدمی کو خودکشی کا راستہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، ایک مومن مسلمان کبھی بھی خودکشی مطلب اس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مومن مسلمان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کسی بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں، وہ کسی بھی پریشانی سے نہیں گھبراتا۔ یہ قرض تو کون سی بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہاڑوں کے برابر بھی اگر مصیبت ہو، بلکہ ہمالیہ پہاڑ ایوریسٹ جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کے برابر بھی مصیبت ہو تو اس کو بھی ٹالنے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کی قدرت پر جس کو یقین ہو، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، وہ خودکشی کرے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، ہمارے محلے میں ایک آدمی نے خودکشی کر لی، رات کو 2 بجے پھانسی لگا۔ وہی قرض کا ہی معاملہ، قرض کے ساتھ ساتھ ابھی نئی نئی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں، وہ بیان بھی کی جاتی تاکہ عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو۔ اس نے دوسری شادی کی تھی، اس کے ساتھ اس کی نہیں بنی، تو بیوی نے 6 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا اور اس پر کیس ٹھوک دیا۔ اب اس کے پاس 6 لاکھ کی کیپیسٹی نہیں، وہ کہاں سے لاتا، تو خودکشی کر لی۔ حالانکہ یہ بھی بے وقوفی والی بات ہے، 6 لاکھ کیا ہے، کروڑ کیوں نہ ہو، پروردگار اس پر بھی قادر ہے کہ ان کی ادائیگی کا بھی راستہ پیدا فرما ہے کہ نہیں۔ جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو یہ سود کے معاملات بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ سود کی برائی کے بارے میں، یہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیوں کیا، بیاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیوں کیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، جیسے کہ کچھ تو میں نے ابھی بیان کی کہ آدمی جب سودی قرض لیتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اس نے جتنا قرضہ لیا اتنا واپس لے لیا جائے، زیادہ رقم لینا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ ایک تو پہلے ہی سے حاجت مند ہے، پہلے ہی سے ضرورت میں غریب تھا، اسی لیے تو قرضہ لیا اور اس کو زیادہ رقم دینی پڑ رہی ہے، تو یہ تکلیف پر تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو برباد کر دیتا ہے، یعنی سود اگر رائج ہو جائے تو جو حلال کاروبار ہیں وہ کاروبار ختم ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ان کا نظام، ان کا سسٹم برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں سود میں کیا ہوتا ہے، بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے، بغیر محنت کے نفع مل رہا ہے،
تو جب بغیر محنت کے آدمی کو نفع مل رہا ہے تو پھر وہ تجارت کی طرف کیوں جائے گا جس میں محنت کرنی پڑتی ہے، کاروبار جس میں محنت اور مشقت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو آدمی کو جب بغیر محنت اور بغیر مشقت کے نفع مل رہا ہے تو پھر وہ تجارت کی طرف نہیں جائے گا، اور اس کی وجہ سے تجارت کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، کاروبار کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، یہ اس کا ایک نقصان ہے۔ اور آگے فرماتے تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو جاتا ہے، سود خوری کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ کسی کو قرض حسن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کو معلوم ہے کہ مجھے جب قرضہ دینے پر نفع ملنے والا ہے تو قرض حسن کیوں دے گا، یعنی بغیر سود والا بغیر بیاج والا قرضہ کیوں دے گا۔ اور قرض حسن کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، قرض حسن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قرضہ دیا اور جتنی رقم ہے اتنی ہی رقم آپ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کی ادائیگی کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں کی، جب تمہارے پاس آ جائے، جب تمہارے پاس انتظام ہو جائے تو دے دینا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرض حسن۔ یہ قرض حسن بڑی برکت والی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو قرض حسن دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے۔ اب دنیا دار کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ کاروبار کریں تو اس میں نفع کی امید ہوتی ہے تو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، نفع کی امید ہوتی ہے تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن سوچیں یہاں جو تجارت ہو رہی ہے وہ پروردگار کے ساتھ ہو رہی ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ قرض حسن کی بات کر رہا ہوں میں، تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو آپ قرض حسن دیں تو اس کا یہ فائدہ، ایک تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو آپ نے قرض حسن کے طور پر کسی مسلمان بھائی کو دیا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، یہ چونکہ اللہ کے ساتھ تجارت ہو رہی۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے اس کی ادائیگی کی، تو ہوتا کیا ہے کہ جتنی رقم آپ نے مقروض کو دی ہے، ضرورت مند کو دی ہے، روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے قرض حسن میں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے 20,000 روپے کسی ضرورت مند کو دیے قرض کے طور پر، اور یہ کہا کہ جب بھی تمہارے پاس انتظام ہو جائے تو دے دینا، تو اب جتنے بھی دن گزرتے جائیں گے روزانہ 20,000 صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ بولو کتنا آسان طریقہ ہے نیکیاں کمانے کا۔ روزانہ 20,000 روپے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ میں آپ نے 20,000 روپے قرض حسن کے طور پر دے دیے، روزانہ آپ کو 20,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ ثواب کمانے کی ہم کو ضرورت تو ہے نا، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، نیکیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو یہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر یہ سود والا قرض رائج ہو جائے گا تو پھر قرض حسن کون دے گا لے گا؟ بہرحال اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ظاہر سی بات ہے اسی طرح کا قرض جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں کہ ہمیں بغیر بیاج والا قرض مل جائے، لیکن کوئی بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی المیہ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ جبکہ دوسری قوموں کو دیکھیں، دوسری برادریوں کو دیکھیں، یا گمراہ فرقوں کے لوگوں کو دیکھیں، انہوں نے کیسا اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ ان کی قوم میں، ان کی برادری میں جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو قرض مہیا کیا جاتا ہے، اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی جاتی۔ جیسے میں مثال کے طور پر آپ کی بوہرا قوم ہے، داؤدی بوہرے لوگ، ان کا کیسا سسٹم ہے، وہ اپنے میں جو غریب لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں قرض حسن کے ذریعے۔ اب ان کے لیے کیا قرض حسن اور کیا قرض حسن غیر حسن ہے، ان کے لیے تو وہ تو کیا گمراہ لوگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا کہ اپنے میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو کاروبار کر کے، دھندا دکان وغیرہ کر کے دے دیا جاتا ہے۔ اور جو قرض دیا گیا ہے تنظیم کی طرف سے، اس کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں، زندگی میں جب بھی تمہارے پاس آ جائے تو دے دینا۔ کتنی اچھی بات، یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے۔ اور ہمارے اندر ایسا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں۔ ہمارا غریب آدمی پستا ہے تو وہ پستا ہی چلا جاتا ہے، دبتا ہے تو وہ دبتا ہی چلا جاتا ہے۔
یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بھی کوئی حل نکالنے کی ضرورت. ہم بھی کوئی ایسی تنظیم بنائیں کہ جس میں ہمارے سنی بھائیوں میں جو ضرورت مند ہو ان کو قرض فراہم کیا جائے، قرض حسن فراہم کیا جائے اور اس کی کوئی مدت نہ رکھی جائے. یہ یعنی آدمی اگر انڈیویجول انفرادی طور پر اگر سوچے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پیسے پھنس جائیں گے، پیسے واپس نہیں آئیں گے، لیکن تنظیم کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو چونکہ وہ تو تنظیم ہے، وہ خاص کوئی انسان نہیں ہے، وہ چند لوگوں نے مل کر بنائی ہوئی ہے، تو وہاں اگر کچھ پیسے ادھر ادھر چلے بھی جاتے ہیں تو چونکہ آپ نے مدد کرنے کے لیے ہی بنائی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی تنظیم ہو تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال اب ہم اور جلدی آگے بڑھتے ہیں. سود کی تعریف کی طرف میں نے عرض کیا تھا کہ سود کی تعریف اگر جان لے، بیاج کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی، یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے لیے پھر یہ جاننے میں بہت آسانی ہوگی کہ کہاں پر سود کا تحقق ہو رہا ہے، کہاں پر نہیں ہو رہا ہے، کون سا معاملہ سود پر مشتمل ہے اور کون سا معاملہ سود پر مشتمل نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی تعریف ہے عقد معاوضہ میں، یعنی لین دین کے کسی معاملے میں، لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو، ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے، اور ایک طرف ایسی زیادتی ہو کہ اس زیادتی کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو، تو اس زیادتی کو سود کہا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مال کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک طرف مال ہے دوسری طرف بھی مال ہے، دونوں طرف مال ہے اور کسی ایک جانب اضافہ ہے، زیادتی ہے، ایک جانب جو وہ مال ایکسٹرا ہے، زائد ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، بلا عوض. جیسے میں نے ابھی آپ کو قرض کی مثال دی، آپ نے کسی کو 20,000 روپے قرضہ دیا اور بدلے میں اس کے پاس سے کتنے لیے؟ 22,000 روپے لیے. تو دونوں طرف مال ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی پیسہ ادھر بھی پیسہ، دونوں طرف مال ہے. اب اس میں آپ دونوں کا مقابلہ کریں تو 20,000 تو 20,000 کے مقابلے میں ہو گئے، لیکن جو ایکسٹرا 2,000 ہے وہ کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے بلا عوض. تو یہ جو 2,000 اب اس کو کہا جائے گا سود، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیاج. بات سمجھ میں آ گئی؟ مال کے بدلے میں مال ہو، دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف ایسی زیادتی ہو، ایک طرف ایسا زیادہ مال ہو جس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو، تو اس زیادتی کو سود کہا جائے گا، بیاج اور ربا کہا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے ذریعے بھی آپ سمجھ گئے. اور قرض میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیلی ہوتی ہیں، یعنی ان کو ناپ کر بیچا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے. تو ہمارے مذہب حنفی کے مطابق جو سود، جو قرض والا سود ہے وہ الگ ہے. اور یہ جو لین دین میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لین دین میں ایک ہی جنس کی چیزوں کا آپ تبادلہ کریں، ایک ہی طرح کی چیزیں، جیسے ادھر بھی گیہوں ہے ادھر بھی گیہوں، دونوں ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، یعنی ایک ہی قسم کی چیز، گیہوں دونوں طرف ہے. اور وہ چیز کیسی ہونی چاہیے؟ ناپ کر بیچی جانے والی، خریدی جانے والی چیز ہونی چاہیے، یا وزن کر کے بیچی جانے والی اور خریدی جانے والی چیز ہونی چاہیے. تو یہ پہلی بنیادی شرط ہے سود کے متحقق ہونے کے لیے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ہم جنس ہونا، یعنی ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں. تو ایک دونوں طرف ادھر بھی گیہوں ہے ادھر بھی گیہوں ہے. تو اب اگر وہ دونوں طرف کے گیہوں برابر ہیں اور دونوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، یعنی گیہوں دے کر گیہوں لیے جا رہے ہیں اور دونوں برابر ہیں، یہ بھی 5 کلو ہے مثال کے طور پر، یہ بھی 5 کلو ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک طرف 5 کلو ہے اور دوسری طرف 6 کلو ہے، تو اب آپ مقابلہ کریں اس کو. تو ایک طرف کے 5 کلو گیہوں دوسری طرف کے 5 کلو گیہوں کے بدلے میں ہو گئے، لیکن اس طرف جو 1 کلو زیادہ ہے اس زیادتی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ 1 کلو کیا کہلائے گا؟ سود کہلائے گا. وہ 1 کلو کیا کہے گا؟ بیاج کہلائے گا. تو 2 شرطیں ہیں سود کے متحقق ہونے کے لیے: کسی بھی چیز کا کیلی یا وزنی ہونا، یعنی ناپ کر بیچے جانے والی چیز، خریدی جانے والی چیز، یا تول کر وزن کر کے بیچے جانے والی چیز ہو، خریدی جانے والی چیز ہو. اور دوسری چیز ہے کہ ہم جنس ہو، یعنی ایک ہی جنس کا تبادلہ دوسری جنس کے بدلے میں ہو رہا ہو. اس میں اگر کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے تو وہ سود کہلائے گی. لیکن اگر کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ چیز جو ہے جس کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ نہ تو تول کر بیچی جاتی ہے نہ وزن کر کے بیچی جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ چیز عددی ہے، عددی مطلب شمار کر کے گن کر بیچی جانے والی چیز. جیسے انڈا کیا کیسے بیچا؟ وزن کر کے بیچتے کیا انڈا؟ یا ناپ کر نہیں، گن کر ایک انڈا اتنے کا، ایک انڈا 5 روپے کا، 2 انڈے 10 روپے کے، تو وہ گن کر بیچا جاتا ہے.
تو اس میں اگر کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے، آپ نے مثال کے طور پر 10 انڈے کے بدلے میں 5 انڈے لے لیے، یعنی ہاتھوں ہاتھ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سے دیا جا رہا ہے دوسرے ہاتھ سے لیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک شرط اس میں نہیں پائی جا رہی۔ لیکن یہاں پر ادھار پھر بھی ناجائز و حرام ہوگا، یعنی ایک طرف سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کیلی اور وزنی ہونا، یعنی وزن کر کے بیچا جانا خریدا جانا، یا ناپ کر بیچا جانا خریدا جانا، یہ شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری شرط پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم جنس ہونا، کہ دونوں طرف انڈے ہیں، ادھر بھی انڈے ہیں ادھر بھی انڈے ہیں۔ تو ایک شرط پائی جائے اگرچہ دوسری نہیں پائی جا رہی ہے، اور ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو رہا ہو تو جائز ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر ادھار معاملہ ہو تو یہ بھی حرام ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر 10 انڈے کے بدلے میں آپ نے 5 انڈے لیے ہیں، یہ معاملہ اگر ادھار ہو جائے، یعنی 10 انڈے آپ نے دے دیے اور 5 انڈے بعد میں لینے ہیں، تو یہ ادھار کا معاملہ، تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگا، یہ بھی حرام ہوگا۔ تو یہ سود ہے، اور سود حرام ہے کسی بھی معاملے میں ہو، اور سود کی جو حرمت ہے وہ قطعی یقینی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کو سنائی، سود کی حرمت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، سود کے حرام ہونے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر، کیونکہ اس کے حرام ہونے کا انکار کرنا یہ قرآن و حدیث کا انکار ہے، اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک معاملہ میں آپ کو بتاؤں گی، میں نے ابھی جو اشارہ کیا کہ سود اور بیاج، آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے تقریباً کہ سود اور بیاج کسے کہا جاتا ہے۔ مسلمان اور مسلمان کا آپس میں معاملہ ہو اور اس میں ایسی زیادتی ہو جو عوض سے خالی ہو تو وہ حرام، لیکن کفار سے اس طرح کی زیادتی اس کی رضامندی سے لی جائے تو وہ جائز ہے، مال مباح۔ کفار سے، یہاں ہندوستان کے کفار کی بات چل رہی ہے، اور ابھی دنیا میں تقریباً ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر کفار ہو تو وہ کفار حربی ہی ہوتے ہیں عام طور پر، کیونکہ اسلامی حکومتیں اب بہت کم رہ گئی، ہر جگہ پر جمہوری حکومت ہو گئی ہے، ڈیموکریسی کا معاملہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ملک میں بھی جو کفار رہتے ہیں وہ حربی کفار ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ آپ کو بہت جگہ پر کام آئے گا، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ کفار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں دارالاسلام کے اعتبار سے، اسلامی حکومت کے اعتبار سے۔ اب یہ پرانے زمانے کا مطلب معاملہ ہے، پرانے زمانے میں اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کہیں پر کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے اور وہاں کفار بھی رہتے ہیں تو ان کی 3 حیثیت ہوگی۔ ایک تو وہ کفار ہوں گے جو امان طلب کر کے رہیں گے، یعنی اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے امان طلب کر لیا کہ ہمیں اسلامی حکومت میں رہنا ہے تو ہمیں حکومت کی جانب سے امان دیا جائے، یہ بھروسہ دلایا جائے کہ ہم اس ملک میں رہیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کی مثال اس زمانے میں ویزا، ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ویزا لیتے ہیں، وہ ویزا بھی یہ ایک امان کا پروانہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں، ہمارے ملک میں آنے کی آپ کو اجازت ہے اور آپ کو سارے حقوق فراہم کیے جائیں گے، آپ کی حفاظت کی جائے گی، یہ ویزا دینے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، امان دیا جاتا تھا، تو ایسے کفار کو، ایسے کافر کو مستامن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے کفار وہ ہوتے تھے جن کو ذمی کہا جاتا ہے، مطلب اسلامی حکومت میں وہ لوگ رہتے تھے، ٹیکس ادا کرتے تھے، اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرتے تھے تو ان کو ذمی کہا جاتا تھا۔ اور ان دونوں کے علاوہ تیسرے کافر کی قسم ہے جو نہ مستامن ہو نہ ذمی ہو، یعنی امان طلب کر کے اسلامی حکومت میں نہیں رہتا اور نہ ہی ٹیکس ادا کر کے، بلکہ اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں رہتا ہی نہیں، بلکہ وہ کافروں کے ملک میں رہتا ہے جہاں پر کفار ہی کی حکومت ہے، اسلام اور مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ تو ایسے کفار کو کیا کہا جاتا ہے؟ حربی کفار، یہ لفظ یاد رکھیں گے، آپ کو کام آئے گا۔ ایسے کافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حربی کافر۔ اب ہم ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں تو کیا وہ مستامن ہیں؟ کیا وہ اسلامی حکومت میں امان طلب کر کے رہتے ہیں؟ یا کیا وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس ادا کر کے رہتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے سب سے پہلے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے۔ فی الحال ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، پہلے کبھی رہی ہے لیکن ابھی اسلامی حکومت نہیں ہے، تو یہاں کے کفار نہ مستامن ہو سکتے ہیں نہ ذمی ہو سکتے ہیں، تو اب ایک ہی قسم بچی ہے، وہ کون سی؟ حربی والی۔ تو یہاں کے کفار کون سے ہوئے؟ حربی کفار ہوئے۔ اور حربی کفار سے اس طرح کی زائد رقم لینا جائز ہے، یعنی آپ نے کسی کافر کو، ہندوستان کے کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو 20,000 روپے دیے اور اس کے بدلے میں اس سے 22,000 روپے لیے، تو وہ 2,000 روپے جو زیادہ آپ نے لیے ہیں وہ آپ کے لیے مال مباح، یعنی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے بینک میں معاملہ ہوتا ہے
بینک میں رقم رکھی جاتی ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں یا فکس ڈپوزٹ میں آپ رقم رکھتے ہیں تو اس کی مدت ایک مخصوص مدت پر اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو انٹرسٹ کے نام پر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم آ جاتی ہے جو زائد رقم، اس کو اگرچہ انٹرسٹ کہا جاتا ہے، انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے بیاج، لیکن وہ حقیقت میں بیاج نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ بیاج نہیں، کیونکہ یہاں کے جتنے بھی بینک ہیں ان کے جتنے بھی مالکان ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے کفار ہیں، بینک کے جو بھی آنر ہیں وہ سب کے سب کفار ہیں، تو یہ جو بھی رقم مل رہی ہے وہ کفار کی طرف سے مل رہی ہے، یہ زائد رقم یہ لے سکتے ہیں، مال مباح ہے، جائز ہے، اس کو بیاج سمجھ کے نہیں لینا چاہیے، اگر بیاج سمجھ کر لیں گے تو گنہگار ہوگا آپ کی سمجھ کی وجہ سے، کہ آپ نے اس کو بیاج سمجھ کے لیا نا تو آپ کی سمجھ کے مطابق آپ خود ہی گنہگار ہو رہے ہیں، بیاج سمجھ کر نہیں، مال مباح سمجھ کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی آسان سمجھانے کے لیے دی، مثال کے طور پر دور ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے اور اس لکڑی کے اوپر عورت کا کپڑا ڈال دیا گیا، اب یہاں سے کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ حقیقت میں عورت ہے نہیں ہے، وہ تو لکڑی ہے، لکڑی کے اوپر عورت کا کپڑا ڈال دیا گیا، حقیقت میں عورت نہیں ہے، لیکن یہاں سے دور سے دیکھنے والا اس کو عورت سمجھتا ہے اور عورت سمجھ کے اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ اب اگرچہ وہ عورت نہیں ہے لیکن اس نے اس کو عورت سمجھا اور پھر بد نگاہی کی، غلط نگاہ سے دیکھا، تو اس کی سمجھ کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ جو رقم کفار کی طرف سے مل رہی ہے زائد رقم، یہ مال مباح ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بیاج سمجھ کر لے اور سود سمجھ کر لے، وہ سمجھ اور سوچ کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ وہ مال مباح لے کر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، مال مباح کا مطلب کیا، جب قبضہ ہو جائے تو ملکیت میں آ جاتا ہے، جب آپ کا قبضہ ہو جائے تو آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، اب جو چاہیں آپ کریں، وہ آپ کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر کفار کو ایسی زائد رقم دینی پڑے وہ جائز نہیں ہے، یعنی آپس میں مسلمانوں میں یہ معاملہ ہے تو دونوں طرف سے ناجائز ہے، یعنی کسی مسلمان سے زائد رقم لی جا رہی ہو یا کسی مسلمان کو زائد رقم دی جا رہی ہو، دونوں ناجائز و حرام ہے، سود کا لینا بھی حرام اور سود کا دینا بھی حرام، مسلمانوں میں اگر یہ معاملہ ہو رہا ہو، لیکن کفار اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ ہو تو زائد رقم لینا جائز ہے لیکن دینا یہاں پر بھی ناجائز و حرام۔ تو جو سودی قرض لیے جاتے ہیں، بینکوں سے لیے جاتے ہیں یا فائنانس کمپنیوں سے جو سودی قرض لیے جاتے ہیں، لون لیے جاتے ہیں، اگر اس کی کوئی حاجت نہیں، شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اس کا لینا جائز نہیں، یعنی عام حالات میں تو وہ حرام ہی ہے، عام حالات میں جو بینک سے لون لیے جاتے ہیں وہ حرام ہے، ہاں اگر اس کی حاجت، کوئی شخص ایسا ہے جس کو شرعی حاجت پیش آئی قرض لینے کی کہ قرض نہیں لے گا تو سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی وہ محتاج ہے، وہ آدمی کیا ہے، محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، اس کو ایسا قرض لینے کی اجازت ہے، جبکہ دوسری جگہ سے کہیں بھی غیر سودی قرض اس کو نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں سودی قرض لینے کی اس کو اجازت ہوگی۔ اور دوسری بھی اس کی بہت ساری جواز کی صورتیں ہیں، جیسے کہ انکم ٹیکس بچانے کے لیے اگر کوئی سودی قرض لے رہا ہے، بینک سے لون لے رہا ہے انکم ٹیکس بچانے کے لیے، کیونکہ بینک سے اگر آپ سودی قرض لیتے ہیں تو انکم ٹیکس میں آپ کو رعایت مل جاتی ہے، تو وہاں پر بھی اجازت ہوگی، سودی قرض لینے کی وہاں پر بھی آپ کو اجازت ہوگی، جبکہ جو آپ کو سود کے طور پر جو رقم بھرنی پڑے گی وہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو انکم ٹیکس بچ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا، کیا فائدہ ہوا، یہاں تو آپ کو زیادہ رقم دینی پڑے گی، اس سے کم ہونی چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک اور صورت بھی ہے کہ آپ سود لے رہے ہیں اور وہ سودی قرض لے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں سود والا، بیاج والا، لیکن کسی ایسے کام کے لیے لے رہے ہیں جس میں اس سود سے زیادہ فائدہ ہونے کا یقین ہے، یہ اس پر توجہ دیں۔ کیا ہوتا ہے، اوپر سے بات لے لیتے ہیں، یہ بات ہوتا ہے سودی قرض جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے، عام حالات میں تو حرام ہی ہے، لیکن آپ کسی ایسے کام کے لیے لے رہے ہیں جس کام میں جو آپ کو سود بھرنا پڑے گا، اس میں بیاج بھرنا پڑے گا، اس بیاج سے زیادہ فائدہ ہونے کا یقین ہو تو اجازت۔ دیکھیں میں نے لفظ کیا بولا، یقین، صرف گمان کافی نہیں، آپ نے سوچ لیا کہ فائدہ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیا، 2 لاکھ روپے آپ کے اس میں بیاج بھرنے، لیکن 10 لاکھ روپے آپ نے ایسے کام کے لیے لیے ہیں جس میں 2 لاکھ سے فائدے کا 2 لاکھ سے زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے اور اس کا آپ کو یقین ہے، تو یہاں اجازت ہوگی، لیکن کب، جب یقین ہو تب، بات سمجھ میں؟ تو پہلی صورت کیا ہوئی کہ حاجت ہے، ضرورت ہے، تو یہ سودی قرض لینے کی اجازت ہوگی، یا انکم ٹیکس بچانے کے لیے
یا کسی ایسے کام کے لیے جس میں سود سے زیادہ فائدہ ہونے کا یقین ہو، تو وہاں پر آپ کو اجازت ہوگی۔ بہرحال ابھی اس میں بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں، اگر ہم ان مسائل کی طرف جائیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ تو ہمارا ویسے ہی گزر گیا۔ تو یہ سود کے معاملات ہیں، کہیں پر بھی کوئی نیا معاملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ایک صورت میں آپ کو بتا کر آگے بڑھ جاؤں، ابھی یہ چیز بہت چل رہی ہے بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے سے وہ کوئی کاروبار کرے، تجارت کرے، تو کیا کرتے ہیں، کسی اور کے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، کسی اور کو دیا جاتا ہے۔ کسی کا چالو کاروبار ہے جو چل رہا ہے، اس کو وہ پیسے، بھائی یہ تم 2 لاکھ روپے لو اپنے کاروبار میں لگاؤ اور ہر مہینے مجھے یہ 2 لاکھ پر اتنی رقم دینا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے اس کو دے دیے جاتے ہیں کاروبار میں لگانے کے لیے، وہ کاروبار میں لگاتا ہے اور مہینے کی ایک رقم فکس کر لی جاتی ہے کہ ہر مہینے تم مجھے 10,000 روپے دے دینا یا 5,000 روپے دے دینا۔ یہ رقم فکس کی جاتی ہے، یہ سود ہے، کیونکہ جو پیسے آپ نے اس کو دیے اس کی حیثیت ہے قرض کی۔ اگرچہ آپ نے اس کو انویسٹمنٹ کا نام دیا ہے لیکن وہ ہو گئی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، قرض۔ اور قرض دے کر کسی سے زائد رقم لینا، کیونکہ وہ 10 لاکھ روپے تو آپ واپس لینے ہی والے، یا 4 لاکھ روپے، 5 جو بھی آپ نے دیے ہیں وہ تو آپ کو واپس ملنے ہی والے، اور اس پر یہ ہر مہینے جو زیادہ رقم مل رہی ہے یہ سود ہے، قرض پر نفع حاصل کرنا، یہ بیاج ہو رہا ہے۔ تو اب اس کو اگر آپ جائز کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا، اس طرح ہی کا معاملہ اسلام کے اندر ہے جس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ اس کو جائز کرنا ہو تو مزاربت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ وہ کیا ہوتا ہے، مزاربت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے مال ہو اور دوسری طرف سے کام ہو، یعنی آپ کے پاس مال موجود ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے کاروبار کریں، یا آپ کسی دوسرے کام میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے ان پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ کسی اور کو دے دیا جائے، وہ کام کرے، وہ اس کو کاروبار میں لگائے، وہ تجارت کرے، وہ کاروبار کرے، اور اس میں جو منافع ہو پھر وہ ہم آپس میں تقسیم کریں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے مزاربت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، مزاربت۔ ابھی آپ کہیں گے کہ وہ جو پہلی والی صورت تھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، چالو کاروبار میں پیسے دیے جاتے ہیں، اس کا کاروبار پہلے سے چل رہا ہوتا ہے اور اس میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو اگرچہ انویسٹمنٹ کے نام پر دیے جا رہے ہیں وہ خود بخود قرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر کہ ایک رقم فکس کی جاتی ہے کہ ہر مہینے تم کو مثال کے طور پر 10,000 روپے دینے پڑیں گے یا 7,000 روپے، 5,000 روپے، یہ رقم فکس کرنا بھی جائز نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو مزاربت میں بنیادی طور پر ایک طرف سے پیسے ہوتے ہیں، ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے عمل ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ تم جا کے کاروبار کرو، اس میں جو کچھ بھی منافع ہوگا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے یا تہائی، چوتھائی اور نصف کے اعتبار سے ہم آپس میں تقسیم کریں گے، یعنی رقم فکس کرنا یہاں پر بھی جائز نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے کاروبار کے لیے پیسے دیے تو ضروری تھوڑی کہ منافع ہی ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری تھوڑی ہے کہ جتنی رقم آپ نے فکس کی ہے اتنا منافع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے کم منافع ہو، آپ نے 10,000 روپے مقرر کیے اور اس مہینے اس کو صرف 5,000 روپے کا ہی فائدہ ہوا ہے، تو اس میں تو سامنے والے کا نقصان ہوگا۔ تو رقم فکس نہیں کی جا سکتی، پرسنٹیج فکس کر سکتے ہیں آپ کہ بھائی ہر مہینے 5% مجھے دے دینا، جو بھی تم کاروبار کرو اس میں جو بھی منافع ہوگا تو ہر مہینے 5% یا 10% مجھے دے دیا کرنا تم، تو یہ کیا، یا تہائی، چوتھائی، نصف وغیرہ کے اعتبار سے 1/3 دے دینا، 1/4 دے دینا، یہ دے دینا، اس طریقے سے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مزاربت۔ لیکن مزاربت کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے راس المال، یعنی جو مال دیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے طور پر، مزاربت کے طور پر، وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ثمن کے قبیل سے ہونا چاہیے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، کرنسی، نوٹ، یہ ہونا چاہیے۔ کوئی سامان آپ مزاربت کے طور پر نہیں دے سکتے، کوئی سامان نہیں دیا جا سکتا، روپیہ پیسہ، سونا چاندی وغیرہ یہ دیا جائے اور کہا جائے سامنے والے کو کہ یہ تم کاروبار میں لگاؤ، اس کے ذریعے سے کاروبار کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، اور جو منافع ہوگا وہ ہم پرسنٹیج کے اعتبار سے اس طرح تقسیم کریں گے، تو یہ پہلی شرط ہوئی۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ جو راس المال ہے، جو رقم دی جا رہی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے، اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، کتنے روپے ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ معلوم نہیں ہوگی تو بعد میں جھگڑا ہوگا، تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے جو رقم دی جا رہی ہے وہ۔ اور دوسری بات ہے کہ راس المال جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے، دین اور قرضہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر وہ سامنے والا آپ کا مقروض تھا اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے اوپر میرا جو قرضہ بنتا ہے اسی کو کاروبار میں لگا دے، یہ نہیں چلے گا، آپ کو رقم دینی پڑے گی، متعین رقم دینی پڑے گی آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں ہو، قرض نہ ہو۔
تو یہ چیز ہو گئی۔ اور راس المال مضارب کو دے دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس رکھا اور اس کو کہہ رہے کہ کاروبار کر، اپنے پاس مال رکھا اور اس کو کہا کاروبار تو کرے گا کیسے، پیسے تو آپ نے دیے نہیں، تو وہ پیسے اس کو دیے جائیں، سامنے والے کو دیے جائیں، جو اس کو مضارب کہا جاتا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کو مضارب کہا جاتا ہے، اور جو پیسے دینے والا ہے وہ ہوگا رب المال، مال کا مالک، پیسے دینے کی وجہ سے مال کا مالک ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال دے دیا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ نفع دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، نفع دونوں کے درمیان شائع ہوگا، جو بھی تجارت میں وہ کاروبار میں نفع ہوگا وہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گے، اور وہ میں نے بتا دیا پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تہائی چوتھائی، اور نصف نصف کے اعتبار سے بھی، آدھے آدھے کے اعتبار سے بھی وہ آپس میں نفع جو ہوگا وہ تقسیم کریں گے۔ لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں نقصان تقسیم نہیں کیا جائے گا، نقصان رب المال کا ہوگا۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہے، جس کو مال دیا آپ نے وہ تجارت کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، تو نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نفع ہوگا تو دونوں میں تقسیم ہوگا، جو پرسنٹیج وغیرہ آپ نے طے کیے اس کے اعتبار سے۔ لیکن اگر تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان پورا کا پورا کس کا ہوگا؟ رب المال، پیسہ لگانے والے کا ہوگا۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ یہ شرط بھی جو عام طور پر جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں فوت ہو جاتے ہیں کہ وہ نفع کی بات کرتے ہیں تو نقصان کی بھی بات کرتے ہیں، کہ اگر نفع ہوگا تو اس طریقے سے ہم لیں گے، تو نقصان ہوگا تو نقصان بھی تقسیم کیا جائے گا، یہ درست نہیں۔ تو اس میں یہ شرط ہے، اس پر بنیادی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نفع دونوں میں شائع ہوگا، نفع دونوں میں بٹے گا، لیکن نقصان صرف رب المال کا ہوگا۔ اگر تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو پیسہ لگانے والے کا ہوگا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور مضارب کو نفع دینا شرط ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو پیسے دے دیے اور کہا کہ پورا کا پورا نفع میں لوں گا، تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر وہ کام کیوں کرے گا، وہ محنت کیوں کرے گا؟ اس کو نفع دینے کی بھی شرط ہونی چاہیے کہ جو نفع ہوگا اس میں سے اتنا تجھے دیا جائے گا، یہ بھی بنیادی شرط ہے۔ تو یہ مضاربت ہے، وہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر یہ مضاربت والا طریقہ اختیار کیا جائے، اس کے شرائط کی پابندی کی جائے تو یہ آپ کے لیے درست ہوگا، جب آپس میں مسلمان کے درمیان یہ معاملہ ہو رہا ہو تو۔ ورنہ اگر کسی کافر کے ساتھ معاملہ کرے تو میں نے ابھی بتا دیا کہ اس سے تو زائد رقم لینا جائز ہے، تو اگر کسی کافر کے ساتھ آپ غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم کوئی کاروبار کر رہا تھا اور اس کو ابھی جیسے انویسٹمنٹ کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں اور اس طرح پیسے دیے اور پھر ہر مہینے ایک رقم فکس کر کے اس سے لے رہے ہیں، اس کی رضامندی سے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ خود ہی دے رہا ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن آپس میں مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ ہوگا تو جائز نہیں۔ مضاربت والا اس کی شرائط کی پابندی کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو وہ جائز اور درست ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب وہ ہم کل کے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ ڈراپ شپنگ کا مسئلہ چل رہا تھا کل، اس کے تعلق سے کچھ لوگوں کو بات پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آئی اور تھوڑی بے چینی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث بھی ہیں، بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں، آن لائن خرید و فروخت کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مطلب انہوں نے سوال پوچھا تھا، میں نے اس کی دو صورتیں بتائی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ آدمی بیچ میں جو بیچنے والا وہ موجود، وہ کسی اور سے سامان لیتا ہے اور کسٹمر تک وہ کسٹمر کو ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے، وہ سامان اس کے پاس نہیں آتا۔ میں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے وہ سامان بیچنے والے کے پاس ہونا ضروری ہے، بیچنے والے کے قبضے میں ہونا ضروری ہے، اس کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صورت اگر اس کے قبضے میں نہیں آتا ہے مال، ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ناجائز کی صورت تھی میں نے بتایا، اور جائز کی صورت میں نے بتائی تھی وہ تھی ایجنٹ والی، کہ اگر کوئی شخص ایجنٹ بن جاتا ہے، کمپنی کا ایجنٹ بن جاتا ہے اور کسٹمر سے اس کی گفتگو کرا کر سامان پھر اس تک پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ ایجنٹ اپنی محنت کا پیسہ لے لیتا ہے، کمیشن لے لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو عام طور پر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہ کاروبار، یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ جائز ہو جائے، تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، جو ایجنٹ والا معاملہ ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کو بتائیں کہ میں ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر جو وہ ایڈ وغیرہ ڈالتے ہیں، اسے وہ پوسٹ ڈالتے ہیں، جو بھی سامان وہ بیچ رہے ہیں، کپڑا وغیرہ جو بھی بیچ رہے ہیں، اس کی پوسٹ تیار کی جاتی ہے اور اس کو آن لائن پھیلایا جاتا ہے، تو اسی میں آپ لکھ دیں، یہ لکھ دیں کہ میں جو کمپنی سے ڈائریکٹ ڈیل ہوگی، ہم تو بیچ میں صرف ایجنٹ ہیں، بات پہنچانے والے، اس میں اگر آپ نے لکھ دیا تو یہ آپ ایجنٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسٹمر سے صرف اس طرح کی گفتگو کریں کہ جس سے کسٹمر کو یہ نہ لگے کہ آپ بیچنے والے ہیں، یعنی آپ یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ بیچ میں بائے کی حیثیت رکھتے ہیں، بیچنے والے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کسٹمر سے بات کریں، اس انداز میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں کسٹمر سے کہ یہ جو سامان ہے
یہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی، وہ ساری اس میں ڈیٹیل آپ نے دی ہوگی۔ یہ سامان آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ سامان آپ کو اتنے میں پڑے گا اور اتنے میں یہ سامان آپ تک پہنچ جائے گا، بس یہ اتنی گفتگو کریں۔ میں بیچوں گا، میں دوں گا آپ کو اتنے میں، یہ سب نہ بولے۔ اگر یہ بولے گا کہ میں آپ کو بیچوں گا، میں دوں گا، تو پھر وہ بیچنے والا ہو گیا، وہ بائع ہو گیا، پھر وہی بات آ جائے گی۔ پھر اب وہ سامان کو اس کے پاس پہنچنا ضروری ہوگا، اس کی ملکیت میں آنا ضروری ہوگا، اس کے قبضے میں اور اختیار میں آنا ضروری ہو جائے گا، پھر وہی بات ہو جائے گی۔ تو اگر ڈائریکٹ یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں کہ ڈائریکٹ کمپنی سے سامان ڈائریکٹ کسٹمر کو پہنچ رہا ہو، تو آپ کسٹمر سے اس طرح کی گفتگو کریں۔ کیسی گفتگو کریں؟ جس میں یہ نہ ظاہر ہونے پائے کہ آپ بیچنے والے، اور آپ خود بھی وہ نیت کریں، آپ کو خود بھی نیت کرنی پڑے گی کہ آپ بیچنے والے ہیں ہی نہیں، آپ ایجنٹ ہیں۔ تو آپ اس طرح گفتگو کریں گے کہ یہ سامان جو آپ نے پسند کیا ہے، یہ سامان آپ کو اتنے میں پڑے گا، آپ پیمنٹ کر دیجیے۔ وہ پیمنٹ کر دے، پھر آپ کمپنی والے کو بتا دیں کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں کسٹمر ہے، اس کا یہ ایڈریس ہے، یہ سامان اس کو وہاں پر پہنچا دیا جائے۔ تو کمپنی کو پھر جو دینا ہے آپ دے دیں، اور جو آپ کا شیئر بنتا ہے اس میں سے آپ لے لیں۔ یہ جو پھر آپ کا جو شیئر ہوگا یہ آپ کی اجرت اور کمیشن ہوگا، کیونکہ آپ ایجنٹ ہیں یہاں پر۔ یہ ایک صورت ہو گئی اس کے جواز کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کسٹمر سے بات چیت کریں تو اس انداز کی گفتگو ہو کہ وہ صرف وعدہ لگے، وہ گفتگو کیا لگے کہ ابھی صرف بات چیت ہی ہو رہی ہے اور خرید و فروخت کا وعدہ ہو رہا ہے، خرید و فروخت ڈن نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی اس صورت میں کام کرے گا جب بعد میں وہ سامان آپ کے پاس پہنچے گا۔ فی الحال جب آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت سامان موجود نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں سامان آتا ہے بیچ والے آدمی کے پاس، میڈیٹر کے پاس وہ سامان پہنچتا ہے، کمپنی سے پہلے اس کے پاس آئے گا، پھر یہ کسٹمر کو پہنچائے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس کو جائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب گفتگو ہو رہی ہے، جب بات چیت ہو رہی ہے، اس وقت تو سامان موجود تھا ہی نہیں، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ بات کرے، اس انداز میں بات کرے کہ کسٹمر کو صرف لگے کہ ابھی صرف بات چیت ہو رہی ہے، سودا ڈن نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف وعدہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی گفتگو کی جائے۔ یعنی کیسے کہے گا؟ یہ کہے کہ یہ آپ نے جو سامان پسند کیا ہے یہ سامان آپ تک پہنچ جائے گا، اور اس وقت سودا مکمل ہوگا، اس وقت ڈیل ڈن ہوگی، مکمل ہوگی۔ یہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ اس میں ظاہر کر سکتے ہیں، اور ظاہر کر دے تو اور اچھی بات ہے۔ یہ اگر آپ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ سامان آپ کو کمپنی کی جانب سے پہنچے گا، فلاں فلاں کمپنی کی طرف سے آپ کو پہنچے گا، یہ اس صورت میں جبکہ ڈائریکٹ پہنچنے والا ہو، تو آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سامان ڈائریکٹ کمپنی سے آپ کو ملے گا، تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ پھر آپ بیچ میں صرف ایجنٹ ہیں۔ اگر آپ نے یہ ظاہر کر دیا تو ایسی صورت میں پھر وہ کمپنی جو ہے وہ بیچنے والی ہو جائے گی، اور جو کسٹمر ہے وہ خریدنے والا، بیچ میں آپ صرف میڈیٹر ہیں، ایجنٹ ہے، بات پہنچانے والا۔ لیکن سامان آپ تک پہنچنے والا ہے، تو پھر آپ اس انداز کی گفتگو کریں کہ سامنے والے کو لگے کہ ابھی صرف بات چیت ہی ہو رہی ہے، ابھی صرف وعدہ ہو رہا ہے، وہ خرید و فروخت بعد میں ہوگی، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ بھی جائز اور درست ہو جائے گا۔ اب اس میں پیسے لینے کا سوال آ جاتا ہے کہ پیسے لے لیے جاتے ہیں، گفتگو کر کے ہی پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر سامان پہنچایا جاتا ہے، تو پیسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ رقم کا مطالبہ خود نہ کریں، کیونکہ ابھی خرید و فروخت ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف خرید و فروخت کی بات چیت چل رہی ہے، اور خرید و فروخت کا صرف وعدہ ہوا ہے، تو آپ پیسے نہیں لے سکتے، پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مطالبہ کرنا درست نہیں ہوگا یہاں پر ثمن کے طور پر۔ ہاں ایڈوانس کے طور پر کوئی رقم لینا چاہے تو، ضمانت اور گارنٹی کے طور پر کوئی رقم لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں، کچھ رقم اگر لینا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کام کریں کہ اس کو صرف قیمت بتا دی جائے کہ یہ سامان آپ کو اتنے میں پڑے گا، اور پیمنٹ کرنے کے یہ آپشن ہے، پیمنٹ کرنے کے یہ آپشن ہے، یا تو ڈائریکٹ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، یا کیش آن ڈیلیوری کا بھی آپشن ہے۔ اس میں سے جو چاہیں وہ آپ اختیار کریں، آپ کی مرضی، یعنی آپ مطالبہ نہ کریں۔ اب اگر کسٹمر پیسے ڈال دیتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے جائز و درست ہے، یعنی وہ ابھی مانا جائے گا کہ وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ پیسے جو ابھی آپ کے پاس آ گئے، پیشگی آ گئے، کیونکہ ابھی تو آپ نے صرف وعدہ کیا ہے خرید و فروخت کا، خرید و فروخت ہوئی نہیں، خرید و فروخت بعد میں ہوگی جب سامان پہنچ جائے گا، تو یہ پیسے آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہوں گے۔ جب سودا ڈن ہو جائے تو آپ کہیں کہ اس کی قیمت کے طور پر جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ میں رکھ لیتا ہوں، وہ کہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے، یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ صورت ہو گئی۔ اور ایک صورت میں آپ کو بتاؤں، وہ بیع سلم کی صورت ہے، وہ بہت ہی آسان اور سرل طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے اس کی شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ بیع سلم میں یہی ہوتا ہے جو آج کل معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کی شرائط کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شرائط کی پابندی کریں تو یہ معاملہ جو آپ لین دین کر رہے ہیں وہ جائز ہو جائے گا،
یعنی کیا ہوتا ہے، آپ جو کر رہے ہیں ہوتا ہی ہے کہ آپ پہلے آرڈر لے لیتے ہیں، پہلے آرڈر بیچنے والا ہونے کی حیثیت سے، بائے ہونے کی حیثیت سے آپ آرڈر لے لیتے ہیں، پھر کمپنی سے سامان منگاتے ہیں، جو مینوفیکچرر کمپنی ہوتی ہے اس سے سامان منگاتے ہیں اور پھر کسٹمر کو پہنچایا جاتا ہے، یہی ہے نا۔ اس کو اگر جائز کرنا ہے تو یہ بیع سلم بن سکتی ہے اگر بیع سلم کے شرائط کی پابندی کی جائے، کیونکہ بیع سلم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ سمن فوراً ادا کر دیا جاتا ہے، سمن یعنی جو دام مقرر ہوئے ہوتے ہیں مبی کے، جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے اس کا جو دام مقرر ہوا ہے وہ دام فوراً دے دیا جاتا ہے اور مبی ادھار ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہی صورت ہو گئی، یہاں پر بھی تو مبی ادھار ہے، جو چیز بیچی جا رہی وہ ادھار ہوتی کہ نہیں ہوتی، بعد میں دی جائے گی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو اب وہ شرائط کیا ہیں، بیع سلم کے شرائط کیا ہے، اگر اس کو جان لے تو آپ کے لیے بات آسان ہو جائے گی سمجھنا۔ تو بیع سلم میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقد میں خیار شرط اس میں نہیں لگا سکتے، جو خیار شرط کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا۔ یہاں بیع سلم میں آپ وہ شرط نہیں لگا سکتے کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا، 3 دن تک غور و فکر کروں گا، چاہوں گا تو رکھوں گا، تو مبی تو ہے ہی نہیں، تو رکھنے اور نہ رکھنے کی بات کہاں سے آئے گی؟ پھر مبی تو بعد میں دی جانے والی ہے نا، ابھی جو بیع ہوئی تو اس میں کیا ہے، مبی ادھار ہے، جو چیز دینی ہے وہ ادھار ہے، جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ادھار۔ تو یہاں پر خیار شرط کی وہ خیار کی شرط نہیں لگائی جا سکتی، پہلی شرط۔ ہاں عیب وغیرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے جو چیز کی بات کی تھی کہ ایسی چیز ہم کو ملنی چاہیے، وہ چیز ویسی نہیں ملی، اس میں کوئی عیب ملا تو عیب کی بنیاد پر واپس کر سکتے ہیں، لیکن خیار شرط استعمال کرتے ہوئے بیع کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ہو گئی۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ عقد میں وہ نہیں ہونا چاہیے، خیار شرط نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ راس المال کی جنس کا بیان کہ وہ روپیہ ہوگا، پیسے ہوں گے، اشرفی ہوگی۔ ہمارے یہاں پہ تو عام طور پر روپیہ پیسہ ہی چلتا ہے، تو یہاں وہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود بخود متعین۔ ہمارے یہاں پہ مختلف کرنسیاں تو نہیں چلتی، ایک ہی کرنسی چلتی ہے، انڈین کرنسی چلتی ہے، INR چلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کرنسی چلتی ہی نہیں ہے، تو اس کو متعین کرنے کی حاجت ہی نہیں، وہ خود بخود متعین۔ پرانے زمانے کے اعتبار سے کچھ درہم بھی چلتے تھے، دینار بھی چلتے تھے، درہم بھی مختلف قسم کے ہوتے تھے، دینار مختلف قسم کے ہوتے تھے، تو اس زمانے میں یہ متعین کرنا ضروری ہوتا تھا کہ وہ کیا ہوگا، سمن جو ہوگا وہ درہم ہوگے یا دینار ہوگے یا کون سی کرنسی ہو۔ اب ہمارے یہاں پہ تو کرنسی متعین ہے، تو بس اس کی مقدار بتا دی جائے کہ اتنے روپے وہ جو ہے وہ سمن ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک سامان ہے، اس کی قیمت آپ نے متعین کر لی کہ وہ سامان 500 روپے کا ہوگا، وہ 500 روپے آپ نے کسٹمر کے پاس سے لے لیے، اب وہ سامان آپ کو دینا ہے۔ تو یہ جو بات چل رہی بیع سلم کے شرائط بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی نوع بیان کر دی جائے، وہ بھی وہی چیز ہے کہ اگر مختلف قسم کے سکے چلتے ہیں تو کون سا سکہ ہوگا وہ بیان کرنا ضروری۔ اب یہاں تو سب ایک ہی نوٹ چل رہے ہیں، ایک ہی کرنسی چل رہی ہے، تو اس کی بھی حاجت نہیں ہے یہاں پر۔ اور آگے جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو سمن ہے اس کا وصف بھی بیان کر دیا جائے، وہ کھرا ہوگا کھوٹا ہوگا، اس کی بھی یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر راس المال کی مقدار کا بیان کہ وہ راس المال جو سمن جو متعین کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ کتنے ہوں گے، روپے ابھی ہمارے اعتبار سے روپیے کتنے ہوں گے تو وہ متعین کر لیا جائے۔ اور چھٹی جو شرط ہے کہ اسی مجلس عقد میں راس المال پر مسلم الیہ کا قبضہ ہو جائے۔ مسلم الیہ یہاں پر کون ہوتا ہے؟ بائے کو مسلم الیہ کہا جاتا ہے، یعنی بیچنے والے کو مسلم الیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو بیچ رہا ہے وہ سمن اس کے حوالے کر دے، یعنی جو قیمت متعین ہوئی ہے، جو دام مقرر ہوئے ہیں وہ بیچنے والے کو وہ پیسے دے دے۔ جیسے یہاں پر ہوتا ہے عام طور پر آن لائن خرید و فروخت میں پیسے لے لیے جاتے ہیں، وہ پیسے آپ نے لے لیے تو اسی مجلس عقد میں۔ اور مسلم فی کی جنس کا بیان کرنا، یعنی وہ چیز کون سی ہوگی، کس قسم کی ہوگی وہ بیان کرنا، وہ تو آپ پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں، پوری ڈیٹیل دے دی جاتی ہے۔ اور اس کی نوع کا بیان کرنا، جیسے مثال کے طور پر گیہوں ہے یا جو ہے، یا وہ کون سی قسم کے گیہوں ہیں، گیہوں بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ بیان کر دینا، عمدہ ہے یا گھٹیا ہے وہ بیان کرنا۔ اور مسلم فی دینے کے لیے کوئی میعاد بھی مقرر ہونی چاہیے، کوئی اس کی مدت مقرر ہونی چاہیے، وہ بھی آن لائن کے معاملات میں مقرر ہوتی ہے کہ 1 ہفتے میں آپ کو یہ سامان پہنچ جائے گا، 10 دن میں آپ کو یہ سامان پہنچ جائے گا، وہ میعاد مقرر ہوتی ہے، تو اس کو مقرر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ مسلم فی یعنی جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے وہ وقت عقد سے لے کر ختم میعاد تک برابر دستیاب ہوتی رہے، نہ اس وقت معدوم ہو، نہ ادا کے وقت معدوم ہو، نہ درمیان میں کسی بھی وقت وہ ناپید ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے وہ بازار میں دستیاب ہونی چاہیے،
بازار میں اویلیبل ہونی چاہیے. اور جب سے عقد ہو رہا ہے یعنی جب سے آپ کی بات چیت ہوئی وہاں سے لے کر جو ادا کرنے کی جو مدت آپ نے مقرر کی اس مدت کے پوری مدت کے درمیان میں بھی شروع میں بھی اور آخر میں بھی موجود ہونا اس کا ضروری ہے. اگر موجود ہوگی تبھی تو آپ اس کو لے کر دے سکیں گے, تو موجود ہونا ضروری ہے. یہ چیز ہو گئی. اور مسلم فی ایسی چیز ہو جو معین کرنے سے معین ہو جائے, یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو. روپیہ پیسہ تو سمن بن گیا, لیکن جو اس کے بدلے میں جو اس کے مقابلے میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ روپیہ پیسہ اور سمن سونا چاندی نہیں ہو سکتا. اور مسلم فی اگر ایسی چیز ہو جس کی مزدوری اور بار برداری دینی پڑتی ہے تو جگہ بھی متعین ہونی چاہیے. یعنی بہت بھاری بھرکم سامان ہے جس کو پہنچانے کے لیے ٹیمپو کرنا پڑے گا اور جس کو یہاں سے وہاں لے جانے میں خرچہ ہوگا, تو پھر اب وہ جگہ بھی بتانا ضروری کہ کون سی جگہ پر وہ چیز پہنچائی جائے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, آن لائن خرید و فروخت میں پہلے ہی سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سامان آپ تک پہنچے گا تو سامان کی قیمت اتنی ہے اور شپنگ چارج اتنا ہے. وہ پہلے ہی سے بتا دیا جاتا ہے اور سامنے والا بھی راضی ہوتا ہے, تو اس کی بھی یہاں پر حاجت نہیں, وہ ڈائریکٹ اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ 14 شرطیں بیان کی گئی. ان 14 شرطوں کی اگر پابندی کی جائے تو یہ بیع سلم ہو جائے گی اور جو آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ درست ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. کیونکہ بیع سلم میں بھی ہوتا یہ ہے کہ مبی جو ہے وہ فی الحال موجود نہیں ہوتی, سمن لے لیا جاتا ہے, دام لے لیے جاتے ہیں, پھر جو مسلم الیہ ہوتا ہے یعنی بیچنے والا ہوتا ہے وہ قیمت لینے کے بعد وہ دام کو لینے کے بعد مبی کا انتظام کرتا ہے. یعنی جو چیز بیچی جانے والی ہے اس کا بازار میں سے انتظام کرتا ہے, لاتا ہے اور پھر اس کی مقررہ میعاد پر اس کو پہنچاتا ہے. تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اگر وہ چیز آپ کے قبضے میں آ رہی ہے یعنی آپ کمپنی سے پہلے خود حاصل کر رہے ہیں پھر کسٹمر کو پہنچا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیع سلم ہو سکتی ہے, جبکہ بیع سلم کی شرائط کی آپ رعایت کریں. جو شرطیں میں نے بیان کی ان ساری شرطوں کی اگر پابندی کریں تو یہ جائز ہو جائے گا معاملہ اور درست ہو جائے گا, اور اس کو بیع سلم کہا جائے گا. آپ بیع سلم کی نیت کریں یا اس کو بیع سلم کہیں یا نہ کہیں, اگر وہ بیع سلم کی شرطیں پائی جا رہی تو وہ خود بخود بیع سلم ہو جائے گا. تو یہ چیز ہو گئی. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بیع ہے جس کو بیع استثناء کہا جاتا ہے. یعنی آرڈر پر کوئی سامان تیار کروانا, آرڈر پر کوئی چیز بنوانا, آرڈر دے کر کوئی سامان تیار کروانا. اس میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں کسی سے کوئی سامان بنوانا ہے تو پہلے پیسے دے دیے جاتے ہیں, پہلے دام جو اس کے مقرر ہوئے وہ دے دیے جاتے ہیں اور اس کی ایک مدت مقرر ہو جاتی ہے کہ اتنے اتنے دنوں میں یہ سامان تیار ہو کر آپ کو مل جائے. تو یہ بھی بیع سلم ہی کی ایک قسم ہے جس کو بیع استثناء کہا جاتا ہے. ان دو طرح کی بیعوں کی اجازت ہے, اگرچہ وہ چیز فی الحال موجود نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اجازت ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے اس سے پہلے جانا کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جو چیز معدوم ہے, جو چیز پاس میں موجود ہی نہیں, اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. لیکن یہاں پھر بھی جائز ہو رہی, کیوں؟ کیونکہ حدیث میں اس کے بارے میں آیا, حدیث میں بیع سلم کا ذکر موجود ہے اور اس حدیث سے بیع سلم کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے. تو صرف یہ والی بیع جائز ہوگی, مبی معدوم ہونے کے باوجود اس میں بیع درست ہو جائے گی. اور بیع استثناء میں بھی جو آرڈر دے کر کوئی سامان تیار کروایا جاتا ہے, اگرچہ وہاں پر بھی فی الحال جب بیع ہو رہی ہوتی ہے وہ سامان موجود نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بیع جائز ہو جائے گی, وہ بیع سلم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیز ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ قسطوں پر کاروبار کیا جاتا ہے. قسطوں پر کوئی سامان خریدا اور بیچا جاتا ہے تو روکڑے دے کر بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, اور قسطوں پر بھی انسٹالمنٹ میں بھی کوئی چیز خریدی اور بیچی جا سکتی ہے. ادھار رکھ کر بھی کوئی چیز خریدی اور بیچی جا سکتی, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ادھار رکھا ہے تو اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر ہونی چاہیے, معلوم ہونی چاہیے. اگر جو دام مقرر ہوئے وہ دام اگر ابھی ادا نہیں کیے جا رہے, بعد میں ادا کرنا ہے تو اس کی مدت معلوم ہونی چاہیے, ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا. قسطوں میں جو سامان لیا جاتا ہے, انسٹالمنٹ میں جو سامان لیا جاتا ہے, تو اگر اس میں کوئی زائد رقم نہیں دینی پڑتی ہے تو وہ جائز و درست ہے. لیکن عام طور پر ابھی جو انسٹالمنٹ میں قسطوں میں جو سامان لیا اور بیچا جاتا ہے اس میں اگر آپ روکڑے میں لے رہے ہیں تو اس کی الگ قیمت ہوتی ہے, اور قسطوں میں لے رہے ہیں تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ معاملہ ڈائریکٹ بیچنے والے سے ہی ہو رہا ہے, خریدنے والے کا یہ معاملہ ڈائریکٹ بیچنے والے سے ہو رہا ہے, یعنی بیچنے والے سے ہی یہ شرط اور یہ قرارداد ہو رہی, معاملہ طے ہو رہا ہے کہ بیچنے والا خود کہتا ہے کہ یہ سامان اگر تم روکڑے میں لو, کیش میں لو تو مثال کے طور پر 10,000 روپے کا ہے, اور اگر اس کو انسٹالمنٹ میں لو, قسطوں پر لو تو یہ آپ کو 12,000 میں پڑے گا. تو یہ بھی درست ہے. لیکن ابھی جو ہو رہی ہے خرید و فروخت اس طرح کی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والے میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوتی.
بلکہ بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ اگر روکڑے میں کیش میں لینا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو انسٹالمنٹ میں لینا ہے تو اس کو لون کراتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لون کرائی جاتی ہے. کوئی سامان ایسا ہے، الیکٹرانک سامان ہے، بائک ہے، کار ہے، اس طرح کی چیزوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ چیز قسطوں میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لون کرانا پڑے گا. اس کو لون پر لینا ہی کہہ دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لون پر لینا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں، جو بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی تیسری پارٹی سے آپ کو قرض دلواتے ہیں. کوئی فائنانس کمپنی ہوگی یا بینک ہوگی، بینک سے دلوایا جائے گا آپ کو، یا کسی فائنانس کمپنی سے آپ کو یہ قرضہ دلوایا جائے گا. تو آپ بینک کے مقروض ہو جاتے ہیں یا اس فائنانس کمپنی کے مقروض ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ کی ڈائریکٹ بیچنے والے سے گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو معاملہ ہوتا ہے پھر یہ قرض کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قرض لے کر اس پر زیادہ رقم دینا. یعنی آپ نے جو قرض لیا ہوا ہے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا، لیکن جب بینک والے کو آپ واپس کریں گے، اگرچہ قسطوں میں واپس کریں گے تو زیادہ رقم دینی پڑے گی. وہ بھی بیاج ہی ہے، وہ بھی سود ہی ہے. تو اس کے جائز ہونے کی بھی وہی صورتیں ہوں گی جو میں نے پہلے بیان کی کہ کوئی ایسا سامان لے رہا ہے جس سامان کے لینے کی اس کو شرعی حاجت ہے. شرعی حاجت ہے تو لون پر لینے کی اجازت ہوگی. یا کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی بڑا سامان لے رہا ہے، جیسے کار خریدی جا رہی ہے اور کار خریدنے میں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لون پر لیں گے تو ٹیکس میں رعایت ہو جائے گی، انکم ٹیکس میں رعایت ہو جائے گی، تو اس کو اجازت ہوگی کار خریدنے کی. یا آج کل کچھ اس طرح کے معاملہ سننے میں آ رہے ہیں کہ کار وغیرہ اگر لی جائے تو کیش میں لینا بہت ہی دشوار ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہ دشواری وہی انکم ٹیکس کی دشواری ہوتی ہے کہ اگر روکڑے میں آپ لیں گے تو آپ کی اتنی رقم وہاں ریکارڈ میں چلی جائے گی، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں ریکارڈ میں، تو انکم ٹیکس کا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر تو لون پر لیں، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر کار لون پر لے رہے ہیں تو وہاں پر بھی اجازت ہوگی. یا کوئی سامان ایسا ہے کہ وہ سامان خریدیں گے تو آپ کو جو وہ لون میں جو سود دینا پڑ رہا ہے اس سے زیادہ یقینی فائدہ ہو رہا ہے اس سامان کو لینے میں، تو آپ کو پھر وہاں پر بھی اجازت ہوگی. تو وہ 3 صورتیں ہوگی تو اس میں اجازت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ وہ اجازت نہیں ہو سکتی. نیلامی والی بے، نیلامی سمجھ رہے نا آپ لوگ، بولی لگائی جاتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اپنی اصل کے اعتبار سے یہ بے جائز ہے. نیلامی والی بے جائز و درست. مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سامان یہ بیچنا ہے تو آدمی بولتا ہے، جو بہت سارے مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، اس میں وہ نیلامی کی جاتی ہے. کیا وہ آکشن لگایا، کیا انگلش میں آکشن بولتے ہیں، آکشن وہ لگایا جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے، کون ہے جو اس کو اتنے میں خرید، ایک اس کی اسٹارٹنگ پرائس مقرر کر دی جاتی ہے. اب بولی لگتی ہے، پہلے مثال کے طور پر 10 روپے 10 روپے 1 10 روپے 2، تو سامنے والا کوئی ہوگا تو 20 میں اعلان کرے گا میں 20 میں لینے کے لیے تیار ہوں. پھر دوسرا کوئی اعلان کرے گا میں 30 میں لینے کے لیے تیار ہوں. چوتھا کوئی اعلان کرے گا کہ میں 40 میں تو ایک آخری رقم ہوتی جس کے بعد کوئی بولی لگانے والا نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ یوں سمجھے کہ آخری، تو اس شخص کو پھر وہ چیز دے دی جاتی. تو اس طرح یہ درست ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن آج کل جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری دوسری خرابیاں بھی آ گئی کہ جو اس طرح بیچنے والے ہوتے ہیں، نیلامی کے طور پر جو سامان بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دڑی سے بھی کام لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آدمی وہ مجلس میں بٹھا دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کو بولی لگانا ہے بس، یعنی آگے بڑھانا ہے قیمت کو، پرائز کو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھانا ہے. اگر کوئی 40 بولے تو تم کو 50 بولنا ہے، اگر کوئی 60 بولے تو تم کو 70 بولنا ہے. اس طرح اس کی قیمت بڑھتی رہے گی. یہ خود اس کی طرف سے آدمی مقرر کیے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں، کیونکہ یہ دھوکہ ہے ایک طرح پر. اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی شخص صرف قیمت بڑھانے کے لیے کسی چیز کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے کہ وہ قیمت بڑھ جائے، مثال کے طور پر 2 لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور ایک قیمت طے ہو چکی تھی، مثال کے طور پر کوئی سامان خریدا تو 10 روپے اس کی قیمت، یہ بیچ میں کود گیا، تم اس کو 10 میں دے رہا ہو، میں 20 میں لینے کے لیے تیار ہوں، جبکہ اس کا لینے کا کوئی ارادہ نہیں، بس صرف پریشان کرنے کا ارادہ ہے. پریشان کرنے کی نیت سے، لینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف پریشان کرنے اور اس کی قیمت بڑھانے کے لیے بس ایسا کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. تو وہ جو آکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اس کی قیمت بڑھتی جائے. ایک وہ مسئلہ، آخری مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں. انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات رہ جائیں گے تو وہ سوالات آپ جو ہے
عادل بھائی کو پہنچا دیں گے. یہ تو ہمارا مطلب یہ سمجھے کہ اس جو سلسلے کا جو پروگرام ہے تجارت کے جو احکام و مسائل اس کا آخری پروگرام ہے. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں اور مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی کسی موقع پر بھی ہم اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کریں گے. تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو ان کے پاس جمع کروا دیں. اگر پروگرام کی کوئی صورت نہیں بنی, اگر پروگرام نہیں ہو پایا تو ہم موبائل کے میسج کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی ایک جو سب سے بہترین ذریعہ وہ دارالافتاء ہے. الحمدللہ دارالافتاء ہمارا موجود ہے. قادری دارالافتاء جو ولی آباد مسجد کے سامنے سمیتا اپارٹمنٹ میں پہلی نمبر کی جو دکان ہے, وہاں پر قادری مکتب میں یہ قادری دارالافتاء چلتا ہے. آل انڈیا قادری مشن کے زیر اہتمام روزانہ اگر کوئی دوسرا کام نہیں ہے, کوئی دوسری ضرورت نہیں ہے, تو روزانہ عصر سے لے کر عشاء تک میں وہاں پر بیٹھتا ہوں. تو آپ وہاں پر آ کر بھی اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. وہ بھی جو ہے کہ آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوگا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں جاننے کو مل سکتی ہیں. آخری جو مسئلہ ہے وہ ہے چوری کا مال خریدنے کا مسئلہ. بہت اہم چیز ہے. چوری کا مال بازار میں بکتا ہے, تو چوری کا مال خریدا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو پیسے دے کے لے رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, حرج ہے. کیونکہ جو سامنے والا وہ سامان بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں. جو سامان چرا کر لایا ہے تو چوری کرنے والا چوری کے مال کا مالک ہوتا ہے نہیں. تو جب وہ مالک ہی نہیں, بات وہی آ گئی. آدمی جس چیز کا مالک ہی نہیں ہے اس چیز کو وہ بیچ ہی نہیں سکتا. تو یہ چور اس سامان کو بیچ ہی نہیں سکتا, تو آپ خرید کیسے سکتے؟ تو چوری کیا ہوا مال خریدنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے دو صورتیں بیان کی ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ چوری کا مال, یقینی طور پر ہم کو معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, تو پھر تو خریدنا جائز ہی نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ واضح قرینہ موجود, کوئی دلیل موجود ہے کوئی ایسی جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چوری کا مال ہے. یقین کے ساتھ نہیں معلوم, لیکن کوئی قرینہ بتا رہا ہے, کوئی دلیل ایسی ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, یعنی آپ کو گمان غالب ہو گیا کہ یہ چوری کا مال ہے. تو ان دونوں صورتوں میں اس سامان کو خریدنا جائز نہیں ہوگا. اور ایک تیسری ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ تو معلوم تھا, نہ کوئی دلیل تھی, نہ کوئی بتانے والا تھا, نہ تو اس کے بارے میں گمان تھا, اور سامان خرید لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے بے خبری میں آپ نے کوئی سامان خرید لیا, آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چوری کا مال ہے, کوئی دلیل بھی نہیں تھی, کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. آپ نے وہ سامان خرید لیا اور بعد میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو میں نے سامان خریدا یہ تو چوری کا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے کہ بعد میں پتہ چل گیا تب بھی یہ مال مالک کو واپس دینا ضروری ہے. جس کا وہ مال ہے, جس کے پاس سے چور نے چرایا ہے, اس کو پہنچانا ضروری ہوگا. تو فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ چوری کا مال دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے. معلوم ہوتے ہوئے خرید لیا تو حرام ہے, بلکہ اگر معلوم نہ ہو اور مظنون ہو یعنی گمان ہو کہ چوری کا مال ہو سکتا ہے یا کوئی دلیل اور قرینہ ہو تب بھی اس کا خریدنا حرام. مثلا کوئی جاہل شخص کے اس کے مورثین بھی جاہل تھے, کوئی علمی کتاب بیچنے کو لائے اور اپنی ملک بتائے, اس کے خریدنے کی اجازت نہیں. یعنی جاہل ہے تو اس کے پاس علمی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ علمی کتاب, علم والی کتاب کس کے پاس ہوتی ہے؟ عام طور پر عالم کے پاس ہوگی. اب جاہل آدمی وہ علم والی مسئلے مسائل کی کتاب بیچ رہا ہے, مطلب کیا کہیں اور سے چرا کے لایا, تو یہ دلیل اور قرینہ ہو گیا. تو یا ایسا کوئی دوسرا سامان بھی ہو جو اس کے پاس نہیں ہو سکتا, جو سامنے آپ کے پاس موجود جو آدمی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا دلیل کی اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر, تو اس کو بھی نہیں خریدنا چاہیے. اور اگر نہ معلوم تھا نہ کوئی واضح قرینہ تھا تو خریداری تو جائز ہے, مگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہوگا اور اس کو مالک کو دے دیا جائے, مالک کو لوٹا دیا جائے. اور اگر مالک موجود نہ ہو, مالک کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا. اور اگر کسی طریقے سے بھی پتہ نہ چل سکے کہ اس کا مالک کون, یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے. وہ چور کہاں سے چرا کر لایا ہوگا ہم کو کیسے پتا, اور وہ تو بیچ کر بھاگ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا. اور آپ نے چوری کا مال خرید لیا ہے, اب آپ کو مالک کو واپس کرنا ہے لیکن مالک کے بارے میں پتہ ہی نہیں, آپ نے ڈھونڈ لیا, کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں ہو پایا, تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ فقیروں پر صدقہ کرنا, فقیروں پر, شرعی فقیروں پر آپ اس کو صدقہ کر دیں گے. تو یہاں پر جو کچھ ضروری مسائل تھے وہ بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو ایک طرف سے پیسہ لگانے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، اگر نقصان ہوگا وہ پیسے لگانے والے کا ہی ہوگا. تو اگر اس میں اگر ایسا ہو کہ ورکنگ پارٹنر کچھ رقم اپنی لگا دیتا ہے اس میں، تو پھر وہ پارٹنرشپ ہو جائے گی. پارٹنرشپ کے مسائل بھی ہم کو شامل کرنے تھے، اس میں پوسٹر میں بھی دیا تھا پارٹنرشپ کے مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن وہ بہت لمبے ہیں. پارٹنرشپ کی قسمیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے پیسہ لگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر پیسے لگاتے ہیں، کبھی کم زیادہ پیسے لگاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفع برابر ہوتا ہے، کبھی نفع کم زیادہ ہوتا ہے، ایک کا کم ہوگا دوسرے کا زیادہ ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نے پیسہ لگایا ہے، کام ایک ہی کر رہا ہے، ایک آدمی کام نہیں کر رہا ہے. تو یہ سب صورتیں ہیں. تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی موقع پر اس کو ہم تفصیل سے شامل کریں گے. یہ ہے مارکیٹ میں جو آپ نے جو بتایا اس کا کہ جو رننگ کاروبار ہوتا ہے اس میں جیسے کچھ مال خریدی کرتے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنے دن میں اگر پیمنٹ دیں گے نا تو 5 یا 7% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو ایک دوسرا آدمی وہ فائنینس کرتا ہے بھائی، اگر وہ تو مطلب اس کو پرسنٹیج ملنے والا ہی نہیں. جی اور کچھ کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر وہ اسی طریقے سے مال ملے گا تو اس کو مال بھی نہیں ملے گا. تو ایک آدمی اس میں فائنینس کرتا ہے، وہ جو 5-7% جو بھی ڈسکاؤنٹ ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے، اور بعد میں وہ پوری رقم وہ ٹائم پہ جتنے بھی 90 دن 100 دن کا جو داڑا ہے اس کے حساب سے وہ پورا اس کو ملتا ہے. ہاں. تو اگر اس کا حساب کتاب پورا ہی الگ ہے، وہ اپنے دوسرے کاروبار کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرتا ہے. یہ جو فائنانس کرنے والا ہے اس نے جو پیسے دیے اور اس کے ذریعے سے جو مال اس نے خریدا ہے وہ مال الگ ہی رکھتا ہے اور اس کا کاروبار الگ ہی کرتا ہے، یا اس نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا ہے یہ میرا ہے، وہ دونوں کاروبار الگ الگ ہیں. تو یہ جائز، یہ مزاربت ہو جائے گی. پھر جو میں نے مزاربت بتائی وہ مزاربت ہو جائے گی، پھر وہ جائز ہو جائے گا. مطلب رننگ میں تو مطلب جیسے ڈائٹ یا گرے کا جیسے ڈائٹ کا کام ہے کپڑے کا، تو اس میں تو مکسی ہو جائے گا، آئے گا تو مطلب تو وہ الگ پورا لوٹ اس کا الگ رکھے گا یا اس کا ملتی ہے لوٹ الگ رکھے گا. یہ تو رننگ کاروبار میں پھر وہ نہیں ہو پائے گا، پھر وہ درست نہیں ہو پائے گا. کوئی دوسری چیز ہے جس کو الگ کیا جا سکتا ہو، یا یہ کہ وہ پورا ہی اپنا کاروبار اس پر، اس کا جو کاروبار پورا ہی اس پر ڈیپینڈ ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک جائز ہونے کی صورت مزاربت کے اندر یہ صورت ہے کہ وہ ایک آدمی سے کاروبار کرنے والا ایک آدمی سے پیسے نہیں لیتا، چند آدمیوں سے پیسے لے لیتا ہے اور اپنا پیسہ بالکل نہیں لگاتا ہے. وہ صرف کاروبار کرے گا، وہ صرف محنت کرے گا. تو 1 لاکھ ان کے پاس سے لے لیے، 1 لاکھ ان کے پاس سے لے لیے، ایک ان کے پاس سے 4 لاکھ جمع ہوئے، 4 لاکھ کا سامان لے کر آئے اور وہ 4 لاکھ کا سامان بیچے گا اور وہ جو پرسنٹیج کا اس کو فائدہ بھی مل رہا ہے. تو چاروں کو اس نے جو پرسنٹیج مقرر کیے تھے 5% مثال کے طور پر، ان کے بھی 5%، ان کے بھی 5%، اس پرسنٹیج کے اعتبار سے جو منافع اس کو ہوا ہے اس میں سے دے دے. یہ بھی مزاربت ہے، یہ بھی درست طریقہ ہے. جب اس نے خود کے پیسے نہیں لگائے اس میں اور سارا وہ دوسروں کے پاس سے پیسہ لے کر ہی اگر اس نے سارا مال خریدا ہے، تو جو پیسے لگانے والا ہے رب المال وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں مل کر. جیسے کبھی یہ بھی کریں کہ خود جو دوست لوگ ہیں 4-5 دوست لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ 1 لاکھ تمہارے پاس ہے، ایک تمہارے پاس، لاؤ سب جمع کر کے کسی کو دیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور کسی کو دیا اور وہ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج کے اعتبار سے چاروں کو دے رہا ہے. تو یہ مزاربت ہے، یہ درست ہے، یہ جائز ہے. اور خاص ہمارے مارکیٹ میں نا ایک چیز یہ ہے کہ مطلب پرسنٹیج جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے مارکیٹ 7%، 5%، 3%، وہ سب کا دن مطلب آلموسٹ فکس جیسے ہیں کہ بھائی 30 دن میں اتنا، 50 دن میں اتنا، 80 دن میں اتنا. تو وہ اگر مطلب اوپن جیسے کہ بھائی کوئی فکس نہیں ہے کہ بھائی میں 30 دن میں دوں گا یا 60 دن میں دوں گا، لیکن بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر اتنے دن میں دوں گا تو اتنے پرسنٹیج اور اتنے دن میں دوں گا تو اتنے پرسنٹیج، اور یہ ہو سکتا ہے. وہ دونوں راضی ہیں آپس میں تو درست ہے، دونوں آپس میں راضی ہیں تو درست ہے. اچھا، اس میں اس کا ایک فائدہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جیسے 90-100 دن پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر مطلب نیٹ اماؤنٹ آ جاتا ہے. 100 دن پہ اگر پیمنٹ دیں گے تو 10,000 کا مال ہے تو 10,000 روپے دینے پڑیں گے. تو اب اس میں فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ آگے کا کوئی فکس نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ پیمنٹ پھر 150 دن 200 دن اس کا کوئی فکس نہیں ہوتا ہے. اس کے اوپر کا بھی مطلب جیسے یہ پرسنٹیج پہلے فائنل کرتے ہیں 2-3%، 5%، 7% جو بھی، تو اگر 100 دن کے یا 100 دن 20 دن کے بعد دے گا تو وہ 10,000 کے بدلے 12,000 روپے لوں گا، وہ بھی فائنل ہو سکتا ہے.
وہ رقم تو فکس کر ہی نہیں سکتے رقم. ہاں یہ مانا کہ 10,000 کا ہے, 120 دن فائنل دے رہے ہیں. اس میں دیکھیے بنیادی طور پر اس میں کیا ہے, منافع میں پرسنٹیج جو اس کو منافع ہوگا تو وہ اس کو سامنے سے خریدنے پر, وہ روکڑے دے کر خریدنے پر جو اس کو ایک فائدہ مل رہا ہے تو وہ بھی منافع میں ہی شامل ہو گیا. پھر وہ سامان بیچے گا تو دوسرا منافع ہوگا, تو منافع میں سے پرسنٹیج مقرر کیے جائیں گے. اب وہ سامان اس کو کتنا پڑا ہے, اتنے میں ہی پڑا ہے یا اس کو کچھ نفع ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ نہیں دیکھا جائے گا. جو مقرر کیے ہیں کہ بھائی 5% آپ کو ملنے والے ہیں, تو منافع ہوا ہے تو اس کے 5% اس کو ملیں گے. پھر نقصان ہوا ہے تو الگ بات ہے, نقصان تو پھر اسی کا ہوگا جو مضاربت میں بتا دیا گیا, مضاربت کے مسائل میں. سمجھ. السلام.